کے مار کے ان کے بازو جو ہے وہ اس طرح سے سویلنگ ہوئی بھی تھی پوری. تب میں نے ان کو پہلی مرتبہ دیکھا بھی. پہلی مرتبہ میرا ان سے رابطہ اس دن ہوا. اور جب صحافی اغوا ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے سیف سٹی ہے, کیمراز ہیں, پوری جگہ کیمراز لگے ہوئے ہیں. جب صحافی اغوا ہو جاتے ہیں تو جو حکمران ہے وہ پلہ جھاڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں تو نہیں جانتا, مجھے تو علم ہی نہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں. ناک کے نیچے صحافی اغوا ہو رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, ان پر گولیاں چل رہی ہیں, وہ نوکریوں سے برخاست کیے جا رہے ہیں. اور حکمران اتنا, کیا میں لفظ استعمال کروں, بے حس ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس دن کوئی کیمراز بھی کام نہیں کرتے. سیف سٹی کے ہزاروں کیمراز لگے ہوئے ہیں, سب کیمراز کام نہیں کرتے. اچانک سب کیمراز کو کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو جاتا ہے اور سب کیمراز جو ہیں وہ نان فنکشنل ہو جاتے ہیں. تو میں جہاں پر دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, اور پورا پاکستان یہ جانتا ہے کہ اس ملک کو جادو ٹونے سے, جنتر منتر سے چلایا جاتا ہے. بلکہ اداروں کی عزت, اداروں کے وقار کا راگ الاپنے والے لوگ جو یہ کہتے نہیں تھکتے تھے میاں صاحب کے دور حکومت میں, اداروں کی عزت, اداروں کا, اس ادارے کی چند تقرریوں کو ایک شخص نے جو کہ کالی دال مل کے اپنے جسم پہ بیٹھتا تھا اور فلاں کا نام فلاں حرف سے شروع ہوتا ہے, فلاں کا نام فلاں حرف سے شروع ہوتا ہے, آج نتھیا گلی میں جانا ہے کیونکہ عوام کے بیچ میں یہ رہنا, بلوچستان میں کوئٹہ کے اندر ہزارہ برادری کے گلے کٹتے ہیں, وہاں نہیں جانا کیونکہ لاشوں کے پاس نہیں بیٹھنا منع کیا گیا ہے. اور DGISI کی اپوائنٹمنٹ روکی جاتی ہے صرف اس لیے کہ ٹائم فریم جو ہے, جو جنات نے دیا ہے, یا جو کیا کہتے ہیں ان کو, جو موکلوں نے دیا ہے, اس سے میچ نہیں کرتا. تو جب جنتر منتر سے ملک کی 22 کروڑ کی تقدیروں کا فیصلہ ہو رہا ہو تو آسما شرازی وہ بیٹھی میری بہن, جب انہوں نے یہ بات کی تو ایک پاکستان کی بیٹی, قطع نظر اس سے کہ وہ ان کا پروفیشن کیا ہے, وہ صحافی ہے, قطع نظر اس بات سے, جب انہوں نے نام, میں نے بھی کبھی نام نہیں لیا, میں کیوں کسی خاتون کا خواہاں نام لوں, میں تو, اور وہ خاتون میری نظر میں وہ خاتون اس کی ذمہ دار نہیں, وہ شخص اس کا ذمہ دار ہے جو یہ باتوں پر اعتقاد رکھتا ہے اور اسی پر 22 کروڑ عوام کی قسمتوں کا فیصلہ کرتا ہے. صرف وہ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے, وہ اس کا ذمہ دار ہے. تو جب یہ میری بہن اس کا نام لیتی ہے, نام لیے بغیر تنقید کرتی ہے, یا جو گفتگو ہر جگہ ہو رہی ہے فیکٹس کو سامنے لاتی ہے, تو اس قدر ان کی کردار خوشی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ. تو جہاں پر جس ملک کا یہ حال ہو, اس ملک میں ترقی کے خواب دیکھنا تو دور کی بات ہے. ہم تو تنزلی کے سفر کو روز دیکھتے ہیں صبح اٹھ کے کہ آج پاکستان کن گہرائیوں میں جو ہے وہ اکیلا جا رہا ہے. تو میں جو سچ بولے وہ نوکری سے جائے. اور بڑی عجیب سی بات ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ مردہ ضمیر جب تک ہے تب تک شاباش, اس کو تھپک تھپک کے سلاتے ہیں کہ مردہ ضمیر ہے کیونکہ سازش میں حصے دار ہے, یا پھر اگر سازش میں ڈائریکٹلی حصہ دار نہیں ہے تو ڈرتا ہے, تو مردہ ضمیر ہے, اس کو تھپک تھپک کے سویا رہنے تو اس کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں کرے گا. لیکن اگر کسی کا ضمیر جاگ جائے تو اس شخص کو بھی اور اس کے ضمیر کو مارنے کی لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جائے. یہ ہے جو وہ پاکستان جس میں آج ہم سانس لے رہے ہیں. تو میں سیاستدان قربانیاں دیتے ہیں, بالکل دیتے ہیں, میں سمجھتی ہوں اس بات کو, دی بھی ہیں اور سیلف لیس ہو کے دی ہیں اس ملک کو ایک ڈائریکشن دینے کے لیے. لیکن اگر نواز شریف کو پابند سلاسل کیا گیا تو یہ کہنا زیادتی ہوگی, کہ یہ نہ کہنا زیادتی ہوگی کہ میر شکیل الرحمان صاحب کو بھی نیب کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا. اگر شاہد خاقان عباسی صاحب, سعد رفیق صاحب, احسن اقبال صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, اگر انہوں نے جیل کی سہولتیں برداشت کی ہیں, جھوٹے مقدمات برداشت کیے ہیں, تو ابصار عالم نے بھی گولیاں کھائی. اگر مریم نواز کسی اسٹرگل میں جیل گئی ہے تو کدھر بیٹھے ہوئے حامد میر صاحب مجھے نظر نہیں آ رہا.
तो हामिद मीर साहब ने भी एक दफा तो सीधी गोलियां 6 के साथ, जो कि शायद अभी भी मौजूद है इनके जिस्म में, आज भी उनका प्रोग्राम बंद है। और मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफा मेरा इंटरव्यू करने आए, हमारा तय हो गया और इन्होंने आकर मुझे कहा कि मैं बड़ी माजरत चाहता हूं, मुझे आपका इंटरव्यू ना करने की इजाजत मिली है, ना चलाने की इजाजत मिली। और एक दफा नदीम मलिक साहब मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, तो नदीम मलिक साहब ने कहा कि मैं आपके इंटरव्यू की तशहीर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने इंटरव्यू का प्रोमो चला दिया तो शायद इंटरव्यू ना चले, तो मैं अचानक 8 बजे लाइव इंटरव्यू तो करूंगा। तो वो लाइव इंटरव्यू लाइव करने के बावजूद सिर्फ 10 मिनट चला, और उन्होंने सवाल पूछते पूछते सवाल रोक दिया और उन्होंने कहा दीदी बस 10 मिनट चल गए, इससे ज्यादा हमारा इंटरव्यू नहीं चल सकता, बाकी काम सोशल मीडिया पे चला दूंगी। तो मैं देखिए इरफान सिद्दीकी साहब, अब तो खैर वो PMLN के सेनेटर हैं, लेकिन जिस तरह उनको हक और सच कहने की बर्दाश्त में हथकड़ियां लगाकर वो ले गए और जेल में रखा, क्या इस तरह उस्तादों का एहतराम किया जाता है? क्या इस तरह उन लोगों का एहतराम किया जाता है जो अपने कलम से मुल्कों की, कौमों की तकदीर लिखते हैं? और सिर्फ ये कि इस नालायकी और नाअहली से, इस तबाही से सिर्फ अवाम लाखों करोड़ों अवाम बेरोजगार नहीं हुई, सहाफी भी बेरोजगार नहीं है। अगर अवाम के चूल्हे इस महंगाई से और इस लाकानूनियत से, इस तबाही से, इस नालायकी से, नाअहली से बंद हुए, तो मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे सहाफियों को जानती हूं जिनको नौकरियों से निकाले जाने की वजह से उनके घरों में आ गए। तो जो कुछ अवाम ने, पॉलिटिशियंस ने बर्दाश्त किया, मैं ये समझती हूं कि बहुत बड़ी कुर्बानियां जो है वो सहाफी हजरात ने भी दी। और लेजिस्लेशन की हम अगर आज बात करें तो एक तो लेजिस्लेशन आज हुई है नेशनल असेंबली में। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कभी 74 साल में इस किस्म की लेजिस्लेशन किसी ने देखी हो। मैं ये, और जो लेजिस्लेटर्स जब उनको लाया जा रहा है तो वो ऐसे सर हाँकते कह रहे हैं कि जी मैं आया नहीं हूं, मुझे लाया गया है आज। तो जहां ऐसी लेजिस्लेशन होती हो वहां तो लेजिस्लेशन का नाम लेना भी गुनाह है। और आज मैं इस फोरम के थ्रू PFUJ की मौजूदगी में मैं ये बात तमाम अपोजिशन से कहना चाहती हूं कि भले पार्लियामेंट जो कानून बना देती है वो तब्दील नहीं किया जा सकता, उसको पार्लियामेंट खुद तब्दील करती है, लेकिन जब हुकूमती पार्लियामेंटेरियंस, इस बात से अभी कतई नजर कि ये पार्लियामेंट किस तरह बनी थी, उस बात पे भी अभी आ जाते हैं, लेकिन जब हुकूमती अरकान खुद ये बात कहते हुए पार्लियामेंट में लाए जा रहे हों, हाँके जा रहे हों, और वो ये खुद अपनी बात का एतराफ करें कि हम आज आए नहीं है, हमें लाया गया है, तो मैं आज ऑपोजिशन से ये रिक्वेस्ट करती हूं कि तमाम ऑपोजिशन, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात हो या वो छोटी जमातें हो, जितनी भी ऑपोजिशन है, सबको इकट्ठा होकर इस जाली लेजिस्लेशन के खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए। और कोर्ट जब आपको ये कहे कि लेजिस्लेशन को लेजिस्लेटर्स ही बदल सकते हैं, तो वो तो लेजिस्लेशन की बात होती है जब लेजिस्लेटर्स उसको बदलते हैं। जो धौंस से, धांधली से 20 तारीख से पहले जो लेजिस्लेशन करवाई गई हो, उस लेजिस्लेशन को आप नहीं जानते, मैं नहीं जानती या कौम नहीं जानती, क्योंकि जनरल फैज साहब ने 20 तारीख को एग्जिट कर जाना है, जगह छोड़ जानी है। इसलिए जो लेजिस्लेशन करनी है, जो खराबी करनी है, जो तबाही करनी है, जो बर्बादी करनी है, जो अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है, वो उनके जाने से पहले की जाए। तो मैं ये कह देना चाहती हूं सबके सामने, किसी खौफ के बगैर मैं सामने खड़ी होकर ये बात कह रही हूं कि ये आज जनरल फैज ने अपनी चार्जशीट में एक बहुत बड़े और गुनाह का इजाफा कर लिया है। और आप लेजिस्लेशन की बात करते हैं, जब लेजिस्लेटर्स ही किसी की भीख में दी हुई वोट, जिसके 2000 थे, उसने हाथ जोड़े कि प्लीज मैं हार रहा हूं, मेरा कुछ करे, उसके 20,000 कर दिए। कोई जीतने वाले के 40,000 वोट थे, उसका 1 0 कैंसिल करके उसके 4,000 कर दिए। जब इस तरह से भीख में लेजिस्लेटर्स सीट्स लेकर MNAs की, MPAs की, जब हुकूमती रुकन में अरकान की बात कर रही हूं,
جب وہ اس طرح سے آئیں گے ان سے آپ کیا لیجسلیشن کی توقع رکھیں گے؟ وہ تو پھر وہی والی لیجسلیشن کریں گے جو ان کے گناہ کو چھپائے گی، وہی والی لیجسلیشن کریں گے جو ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گی، وہی والی لیجسلیشن کریں گے جو جتنے بھی سازشی ہیں ان کو پروٹیکشن دے۔ وہ پی ایف یو جے کے لیے، صحافیوں کے لیے، قوم کے لیے تو کوئی لیجسلیشن نہیں کرے گی، وہ تو وہی لیجسلیشن کرے گی جس میں اس کی اپنی جو بقا ہے یا اپنا جو بچاؤ ہے اس کے لیے لیجسلیشن کرے گی۔ جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارکردگی اتنی بری ہے کہ پتہ ہے، نوشتہ دیوار ہے کہ ووٹ نہیں ملے گا، پتہ ہے کہ ہار رہے ہیں، سٹنگ ایم این ایز منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم کس منہ سے عوام میں جائیں گے، تو وہاں سے آپ جو ہے وہ دھاندلی کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ای وی ایم ہوگی اور ووٹنگ ہوگی۔ مجھے سمندر پار پاکستانیوں کا بہت احترام ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ ملک کی جو معیشت ہوتی ہے اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، محنت سے کما کے ملک میں پیسے واپس بھیجتے ہیں، ملک کی جو اکانومی ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہے وہ۔ لیکن میں ان سے یہ درخواست کروں گی کہ ایک دفعہ ووٹ کا حق لینے سے پہلے 22 کروڑ پاکستانیوں کے حالات دیکھنے پاکستان میں آ کر، اور جہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو، اوپوننٹس کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو، سچ بولنے والے ججز کو، آئین اور قانون پہ چلنے والے ججز کو سزا دینے کے لیے لیجسلیشن کی جاتی ہو، تو وہاں سے میں کس لیجسلیشن کی توقع رکھوں؟ وہاں میں اگر اس وقت آپ کا ساتھ دینا بھی چاہوں تو میں کیا ساتھ دے سکتی ہوں سوائے اس کے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں؟ جو عوام کے ووٹ سے آتے ہیں وہ عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں، تو وہ لیجسلیشن بھی عوامی مفاد کو، قومی مفاد کو سامنے رکھ کے کیا کرتے ہیں۔ جو بخشش سے اقتدار میں آتے ہیں وہ لیجسلیشن عوامی مفاد میں نہیں کرتے، قومی مفاد میں ہی نہیں کرتے، وہ اپنے لانے والوں کے مفاد اور بچاؤ کے لیے لیجسلیشن کرتے ہیں۔ اب آپ یہ تازہ مثال لے لیں کیونکہ یہ ابھی کا واقعہ ہے، اس لیے چلیں اسی کی بہت ریلیونٹ مثال ہے کہ اس نالائق، نااہل اور ظالم حکومت نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے، اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے، اپنی نالائقی کو چھپانے کے لیے اس کو، صحافت کو جس زنجیر میں باندھنے کی کوشش کی ہے، اس زنجیر کا کیا نام ہے؟ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ میں نے اپنی 48 ایئرز کی زندگی میں، اور جو تاریخ بھی میں نے پڑھی ہے پاکستان کی 74 سال کی جو تاریخ ہے، اس میں پہلی مرتبہ یا شاید دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اظہار رائے کو کچلنے کا جو نام جو دیا جا رہا ہے اس میں ڈیولپمنٹ کا نام استعمال ہو رہا ہے۔ تو ایسی، یہ بہت صاف ظاہر ہے کہ ایسی جو ہتھ کنڈے وہ وہی حکومت استعمال کرتی ہے جو اور کسی بھی شعبے میں اپنی کارکردگی جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکی، اور وہ حکومت جس کا ایک ایک دن عوام پر بھاری پڑ رہا ہے، پھر اس کو اپنے بچاؤ کے لیے یہی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج اس حکومت نے عوام کی خدمت کی ہوتی، روٹی سستی کی ہوتی، آٹا سستا کیا ہوتا، بجلی سستی کی ہوتی، گیس سستی کی ہوتی، یا چلے وہ نہ کیا ہوتا، کچھ آئین اور قانون نام کی چیز اس ملک میں کہیں نظر آ رہی ہوتی، عوام کا درد نام کی کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی، جو ایک وہ کہتے ہیں کہ عوام کا دکھ، تکلیف، درد جو حکمران کے سینے میں ہونا چاہیے وہ کہیں نظر آ رہا ہوتا، تو پھر اس کو یہ قدغن لگانے کی ضرورت نہ پڑتی، صحافیوں کی اور باقی لوگوں کی کردار کشی کی ضرورت نہ پڑتی، ان کو اٹیک کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، ان کو مارنے کی ضرورت نہ پڑتی، ان کو نوکریوں سے نکالنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ بھائی اگر اتنے ہی سچے ہو، اتنی اچھی کارکردگی ہے تو چلنے دو نا، سچ کو چلنے دو ٹی وی پر، کیوں روکتے ہو؟ میں اس وقت اپنی حکومت کی کوئی تعریف نہیں کرنا چاہتی، بالکل بھی، یہاں پر حکومت کی بات، میری حکومت کی بات نہیں ہو رہی، لیکن کیا آپ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ جب پیناما کیس چلا تو آپ لوگ، میں خود نہیں فگر گنواتی، آپ کائنڈلی فگر گنوا دیں کتنے ٹاک شوز ہوئے پیناما کے اوپر، ذرا کائنڈلی گنوا دیں، سینکڑوں نہیں 4000 ٹاک شوز ہوئے۔
اور یہ میں نے پتہ ہے فگر کہاں سے لی ہے؟ ARY سے. انہوں نے کہا ہم نے 4000 شوز کیے ہیں, ہمیں تو کبھی PMLN کی حکومت نے کچھ نہیں کہا. تو جس طرح آج یہ اب آپ لوگوں کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں, جس طرح آج ججز کو دھونس اور دھاندلی سے ان کو دبا کر, ان کو بلیک میل کر کے, ابھی یہ جو ہمارے ایکس چیف جسٹس ہے ثاقب نثار صاحب, ان کے خلاف ایک ایفیڈیوٹ آیا ہے, ابھی ان کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو انہوں نے گلگت بلتستان کے جو چیف جج ہیں انہوں نے دی ہے. تو جنہوں نے ثاقب نثار کو پریشرائز کیا, جنہوں نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو گھر جا کے ایک طرح سے دھمکی دینے کی کوشش کی اور جوڑ توڑ کرنے کی کوشش کی, پولیٹیکل مینوورنگ کرنے کی کوشش کی, جنہوں نے وہ ارشد ملک صاحب مرحوم کو, جو جج تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو سزا دی تھی, جنہوں نے ان کو ان کی کوئی پرانی ویڈیو دکھا کے بلیک میل کرنے کی کوشش کی. آج لوگوں کو پتا ہے کہ ارشد ملک کون ہے, لوگوں کو پتا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کون ہیں, لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ ایکس چیف جسٹس جو ہیں ثاقب نثار صاحب وہ کون ہیں. لیکن جو ہاتھ ان کی ڈوریاں کھینچ رہے تھے, ڈوریاں ہلا رہے تھے, کیا اس کا بھی کوئی نام لیتا ہے؟ کیا وہ کسی کو نظر آتے؟ نہیں آتے. تو اب پاکستانی قوم کو, ہر ادارے کو یہ سبق سیکھنا ہوگا کہ نہ پریشر کو ماننا ہے, نہ بلیک میلنگ کو ماننا ہے, کیونکہ وہ آپ کے چہرے داغدار کر کے وہ خود 7 پردوں کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں. اور ان پہ بات کرو تو آپ پہ توہین لگتی ہے, ان پہ بات کرو تو آپ غدار ٹھہرتے ہیں. آج آپ بلوچستان کی بات کریں, جو ہمارا ملک ایک جسم ہے, وہ ایک جسم کا ٹکڑا ہے. حامد میر صاحب بات کرتے ہیں ان کی. آپ یہ یقین کریں, میں نے ایک ٹویٹ کی بلوچستان کے لیے, مجھے اس وقت اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ جو بینر فلائی کر رہا تھا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ کچھ لکھا ہوا تھا کہ بلوچستان, جسٹس فار بلوچستان. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بینر کے پیچھے کیا کہانی ہے یا اس کو کس سے جوڑا جا رہا تھا. میں نے بلوچستان کے لیے آواز اٹھائی کیونکہ میں نے بلوچستان میں جا کے دیکھا کہ کس طرح وہاں پر لوگوں کے گلے کٹتے ہیں تو ان کو انصاف نہیں ملتا. میں جانتی ہوں, میں ان 2 بہنوں سے ملی جنہوں نے مجھے کہا کہ مریم آپا, وہ 2 بہنیں تھیں, شاید ایک 18 سال کی تھی, ایک 19 سال کی تھی. اس نے کہا کہ یہ ہمارے جتنے بھی گھر کے مرد ہیں یہ سب کے لاشیں پڑی ہیں, ان کے گلے کٹے, اور اب ہمارے خاندان کے اندر کوئی ایسا مرد نہیں بچا جو ان لاشوں کو کندھا دے سکے. میں نے خود دیکھا. اور آج جو مسنگ پرسنز کی بات کرے, جو بلوچستان کے حق کی بات کرے, اس کو آپ غدار قرار دیں, آپ اس پہ ڈان لیکس لگاتے ہیں, آپ اس کو انڈین ایجنٹ قرار دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کا رہنے والا کوئی شخص جو پاکستان سے پیار کرتا ہے, جب وہ بلوچستان کی بات کرتا ہے تو وہ غداری کرتا ہے؟ مجھے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی. میں کبھی اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ انڈین پروپیگینڈا ہے, انڈین پروپیگینڈا ہے, اس لیے مجھے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی. کیونکہ میں ہر چیز کا الزام برداشت کر سکتی ہوں. میں نے اپنے اوپر چوری کا الزام برداشت کیا, میں نے اپنے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام برداشت کیا, مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی. لیکن جب آپ مجھے انڈیا کا ایجنٹ کہیں گے تو مجھے یہاں تکلیف ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ مجھ جیسی شخص کو, جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی, یا تھوڑا بہت شاید نواز شریف صاحب سے ڈرتی ہوں, اور میں کسی سے نہیں ڈرتی, مجھے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی کیونکہ بلوچستان کے لیے بات کرنے والے کو انڈین ایجنٹ کہتے ہیں. اگر میں مان بھی لوں کہ وہ انڈیا کا پروپیگینڈا ہے, تو آپ نے انڈیا کو وہ پروپیگینڈا کرنے کا موقع کیوں دیا؟ کیوں حالات کو اس نہج پر پہنچنے دیا کہ بلوچستان کی آواز کو انڈیا کی آواز کہا جائے؟ اور جب آج ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم غدار ہیں, حامد میر صاحب غدار ہیں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ملک کس طرح ٹھیک ہوگا, کس طرح آگے بڑھے گا. یہ دے دیں مجھے پلیز, تھینک یو. اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں آپ سب سے کہ کیا یہ پکڑ لیں کہ کیا جب حق اور سچ کو دبانے کی کوشش کی گئی
جتنے بھی صحافی نوکریوں سے گئے ان کے شوز بند ہوئے, ان کو گولیاں ماری گئیں, ان کو طاقت کے نشے میں ان کو مارا گیا, ان کو گھروں سے اغوا کیا گیا, تو کیا آج کون سا ایسی حقیقت ہے, کون سا ایسا سچ ہے جو آج پورا پاکستان نہیں جانتا؟ کیا حق کو روک سکے آپ؟ کیا پروگرام بند کرنے سے آپ سچ کو روک سکے؟ آج جو بات آپ چھپانا چاہتے تھے, جو باتیں آپ چھپانا چاہتے تھے, پورا پاکستان ان باتوں کو اچھی طرح جانتا ہے. ایک وہ شخص جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈائریکٹلی سیاست سے, جو صرف یہ کرتا ہے کہ صبح اٹھتا ہے 5 بجے, فجر کی نماز پڑھ کے سوکھی روٹی کھا کر نکلتا ہے اور اپنا ٹھیلا لگاتا ہے کسی جگہ پر, اور رات کو تھک ہار کے جا کے سو جاتا ہے. آج وہ شخص بھی جانتا ہے کہ پاکستان کے اصل مسائل کیا ہیں اور ان مسائل کا ذمہ دار کون ہے. تو کیا آپ میڈیا کو دبا کر, اپوننٹس کی آواز کو دبا کر, اپوزیشن کی آواز کو دبا کر, جیلوں میں ڈال کر, کیا آپ حق کو روک پائے, سچ کو روک پائے؟ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے ہیں. اور جتنی پابندیاں, ڈکٹیٹرشپ تو الگ بات ہے, ڈکٹیٹرشپ میں تو خیر بات ہی کچھ اور ہوتی ہے, لیکن ڈکٹیٹرشپ نہ ہوتے ہوئے جتنے برے وقت سے آج پاکستان گزر رہا ہے, صحافی گزر رہے ہیں, میڈیا گزر رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ اتنی پابندیاں ڈکٹیٹرشپ کے علاوہ کبھی لگی ہوں گی, اور اتنا ڈکٹیشن کبھی ٹی وی چینلز کو, اینکرز کو, صحافیوں کو آئی ہوں گی کہ فلاں کا نام کیوں لیا ہے. ایک کرنل اور ایک بریگیڈیئر بیٹھ کے اگر آپ کے ٹی وی چینلز چلائیں گے, آپ کی پارلیمنٹ کو چلائیں گے, تو آپ کا مستقبل کیا ہے آپ کو سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اور پھر ایک بات چلی کہ مثبت رپورٹنگ کریں چند ماہ کے لیے. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں اپنے سارے صحافی برادری سے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا مثبت رپورٹنگ کریں گے آپ؟ آپ یہ کہیں گے کہ چینی جو ہے وہ 150 روپے کلو نہیں ہے, 30 روپے کلو ہے, جس مرضی دکان سے جا کے لے. کیا یہ مثبت رپورٹنگ ہے؟ یا یہ مثبت رپورٹنگ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ آج 180 کے قریب نہیں پہنچ گیا, آج وہی 5 سال پہلے 97 پہ کھڑا ہے ڈالر؟ کیا یہ مثبت رپورٹنگ ہے؟ کیا آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے؟ یا آپ یہ کہیں کہ جی پیٹرول ڈیزل بالکل مہنگا نہیں ہوا اور بہت سستا ہے, اور وہ تیل کی دھاریں دیکھیں مفت مل رہی ہیں, جائیں جا کے لے لیں. یا آپ مثبت رپورٹنگ یہ کریں گے کہ 50 لاکھ گھر جن کا وعدہ کیا گیا تھا, یہ چابیاں پڑی ہیں, جس کا دل کرتا ہے 50 لاکھ گھروں میں سے گھر کی چابی اٹھائے اور گھر میں داخل ہو جائے. یا یہ مثبت رپورٹنگ ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں جو دینی تھیں آج آپ اپنے گھروں سے نکلیں. آسما شرازی صاحبہ, آپ کائنڈلی یہ رپورٹ کیجئے گا کہ 1 کروڑ نوکریوں کی برسات ہو رہی ہے, تو اپنے گھر سے جب نکلیں تو چھتریاں لے کے نکلیں, ورنہ نوکریاں سر پہ گریں گی. تو مثبت رپورٹنگ تو پھر یہی ہے. اور اس قسم کی جنہوں نے مثبت رپورٹنگ کی ہے, اور میں ان کو کیا کہوں, وہ آج خود بول پڑے کہ ہاتھ اٹھا دیے کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے بہت جھوٹ بولے, ہم نے بہت قوم کا نقصان کر دیا. میں آپ کا احتساب کیا کروں یا قوم آپ کا احتساب کیا کرے گی؟ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ نے خود اپنا احتساب کیا, آپ نے خود اس بات کا احساس کیا کہ آپ سے بھی غلطی ہوئی ہے. میں اب سب میڈیا کو ٹارگٹ نہیں کرتی, ایک سیکشن آف میڈیا ہے جنہوں نے رات کو دن کہا اور دن کو رات کہا. تو آج میں ان کے جب انٹرویوز سنتی ہوں, آپ یقین کریں کئی دفعہ بہت سارے جملے جو میں ریوائنڈ کر کے سنتی ہوں, کیونکہ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی شخص ہے جو ابھی 2 سال پہلے یا سال پہلے کچھ اور کہہ رہا تھا. تو ریگولیٹ میڈیا کو کیا کرنا ہے؟ میں تو میڈیا ریگولیشن میں بالکل یقین نہیں رکھتی. میڈیا, میں نے پہلے کہا کہ ایک ملک کی آزادی اگر آپ کو ناپنا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا پریس کتنا آزاد ہے. اب پریس اگر جھوٹ بولے گا بھی تو کتنا بول لے گا؟ اگر آپ کی کارکردگی اچھی ہے اور پریس بری بتا رہا ہے تو کتنا جھوٹ بول لے گا؟ بھائی جو 22 کروڑ عوام ہے ان کو نظر نہیں آ رہا؟ آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا بھر میں مہنگائی ہے, جی پاکستان میں تو مہنگائی ہے ہی نہیں, میڈیا جو بھی یہ کہے, جتنا بھی کہے, 22 کروڑ عوام جب آٹا خریدنے, چینی خریدنے, پیٹرول خریدنے, ڈیزل خریدنے جاتے
تو ان کو بھلا نہیں پتا کہ کیا پرائسز ہے اور مہنگائی کتنی آگے بڑھ گئی ہے. اور پاکستان شاید وہ دنیا میں پہلا ملک ہے جس میں صبح قیمتیں کچھ اور ہوتی ہیں یہ والی حکومت میں, دوپہر کو اور ہوتی ہیں, رات کو جب سونے لگو تو اور ہوتی ہیں, اور جب اگلی صبح سو کے اٹھو تو قیمتیں اور بڑی ہوتی ہیں. پہلا ملک ہے شاید پوری دنیا کے اندر جہاں پر مہینوں کے حساب سے نہیں, ہفتوں کے حساب سے نہیں, دنوں کے حساب سے نہیں, گھنٹوں کے حساب سے مہنگائی ہوتی ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں, آپ نے بڑا اچھا پینٹ کیا عمران خان کو بھی اور اس کی حکومت کو بھی. آج آپ جب سڑکوں پہ مائکس لے کر جاتے ہو اور سرویز کرتے ہو, انٹرویو کرتے ہو, تو مجھے بہت سارے صحافی بھائیوں نے, بہنوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہمیں بار بار میوٹ کرنا پڑتا ہے, بار بار بیپ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جس بھی انسان کے یا عوام کے آگے جب مائک کرو تو وہ پہلے گالی دیتا ہے, اس کے بعد وہ عمران خان کا نام لیتا ہے. تو کتنی مثبت رپورٹنگ آپ کر لیں گے. تو آسما شرازی تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جی صرف اور صرف آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے فیصلے ہوتے ہیں, کوئی جنتر منتر نہیں ہوتا. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے. تو میں آخر میں جب انہوں نے یہ کہا کہ وے فارورڈ, میری نظر میں وے فارورڈ ایک ہی ہے, اور وہ وے فارورڈ یہ ہے کہ جب آئین شکن, قانون شکن طاقتیں, غلط کام کرنے والی ساری طاقتیں ایک پیج پہ ہو سکتی ہیں, تو جو حق کی بات کرنے والے ہیں, جو آئین کی بات کرنے والے ہیں, جو قانون کی بات کرنے والے ہیں, جو شخصی آزادیوں کی بات کرنے والے ہیں, وہ ایک پیج پہ کیوں نہیں ہو سکتے. اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ پاکستان اب خوف اور غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو رہا ہے. گولیاں کھانے کے باوجود, مارے کھانے کے باوجود, جیل جانے کے باوجود کیا سیاستدان باز آ گئے ہیں یا صحافی سچ کہنے سے باز آ گئے ہیں؟ میں بھی آپ کے سامنے کھڑی ہوں, آپ بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں, اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں. ابھی صبح میں اپنی پیشی بھگت کے آئی ہوں, آج میں پھر وہی بات کر رہی ہوں. جو گولیاں کھا کے بیٹھے تھے وہ بھی یہیں بیٹھے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیونکہ پاکستان اب اس راستے پہ, سچ کے اور حق کے راستے پہ چل نکلا ہے, سچ کی آواز, حق کی آواز دبانے سے نہیں دب رہی, تو اس آواز کو اور توانا کیجیے, اور مضبوط کیجیے. حق اور سچ کی آواز میں اپنی آواز ملائیں, اور جب پاکستان میں یہ آواز طاقت سے زیادہ توانا ہو گئی, میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کو اس قسم کی محافل کا بھی جو انعقاد ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا. اور نہ صرف آپ کو بلکہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو بھی انشاءاللہ تعالی ان کے حقوق ملیں گے. تو اس کو جو گرتی ہوئی دیوار ہے, اس کو بہت بیٹن جملہ ہے, یہ بہت مرتبہ استعمال ہوتا ہے, لیکن اس گرتی ہوئی خوف کی دیوار کو, غلامی کی دیوار کو آپ سب کو, ہم سب کو مل کے آخری دھکا لگانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ باقی آپ نے جو بات کی میری کہ لانگ مارچ آپ کا ہے, اور جہاں جہاں آپ کو میری ضرورت پڑے گی وہاں آپ انشاءاللہ تعالی مجھے, نواز شریف صاحب کو, اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ پائیں گے. اور کل کو اگر مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی اقتدار میں آ بھی جاتی ہے, یہ وعدے میں اس دن بھی یاد رکھوں گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے پلیز. تھینک یو. یہ شہزاد الفطار صاحب ہمارے دل کے بلوچستان سے ہیں. ویسے آپ نے جی میری مجھے یاد آیا, بالکل 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 بہت ذکر کیا. بالکل یہ بلوچستان سے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب. بہت شکریہ جی مجھے انوائٹ کرنے کا, اور میں آئی فیل ویری آنرڈ کہ آپ نے مجھے آج یہاں بلا کے بولنے کا موقع دیا. یہ میاں صاحب کا شکریہ جنہوں نے زبردستی, میں نے ان سے نہیں زبردستی